السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا گاڑیوں کی آن لائن سیل اور پرچیز کے بارے میں۔ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ شو رومز کو اوائڈ کر رہے ہیں اور خود گاڑی بیچنا پسند کرتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ کمیشن ان کو نہیں دینی پڑتی، ٹھیک ہے جی، اور دوسری چیز یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو شو روم والے ہیں وہ کو مس گائڈ کرتے ہیں، اور کمیشن کے علاوہ وہ بیچ میں ہڈن چارجز رکھ لیتے ہیں اور گاڑی سستی بیچ دیتے ہیں، اور خود ان کو پیسے کم دیتے ہیں اور خود مہنگی بیچ دیتے ہیں، ان کو گاڑی جو ہے بیسکلی وہ سستی کوٹ کرتے ہیں کہ بکی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس کی فلپ سائڈ آف دا کوائن جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور اس ویڈیو کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میرے تھرو یا کسی شو روم والے کے تھرو گاڑی بیچیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود گاڑی بیچ سکتے ہیں آن لائن تو آپ ضرور بیچیں۔ چیز یہ ہے کہ آپ کمیشن بچا لیں گے اور شو روم والے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کافی سارے جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہوں گے، لیکن یہ بات بھی کنفرمڈ ہے کہ سارے شو روم والے ایک جیسے نہیں ہیں اور سارے شو روم والے اس قسم کا کام نہیں کرتے۔ یہ پراپرٹی کے کام میں بھی یہی مسائل ہوتے ہیں، اور دیگر بھی کئی کاروبار ہیں جن کے اندر آپ کے ریت اور سیمنٹ کی بوریوں تک کے اندر دو نمبریاں ہوتی ہیں، اینٹوں تک کے اندر بھی ہوتی ہے، کنسٹرکشن میں ہر جگہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے فیلڈ کے اندر انفارچونیٹلی حقیقت ہے کہ کافی ایک میجورٹی ہے جس جو پرابلمس یعنی اس طرح کے کرتی ہیں کریٹ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام جو شو رومز والے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور سارے غلط کام کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے، اس کو آپ کافی عرصے سے جانتے ہیں، کوئی ریفرنس اسٹرانگ، تو آپ کو فکر کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ میک شور بھی کر سکتے ہیں کہ جب گاڑی کی پیمنٹ ہو آپ کہیں گے جی میں سامنے بیٹھوں گا پارٹی کے جو خریدار ہیں اور پے آرڈر اپنے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں لوں گا، تو آپ کو پتہ ہوگا انہوں نے ایکچوئل پیمنٹ کتنی کی ہے، آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ میں ان کا سامنے بیٹھوں گا اور ان سے پوچھوں گا، مطلب کہ بات کروں گا اور نمبر لوں گا۔ بات لمبی ہوگی، اصل جو پوائنٹ ہے وہ میں اب بات کرنا چاہوں گا اس کے بارے میں، لیکن یہ تمہید جو باندھی ہے، وہ جو بات کی گئی ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ کن وجوہات کی وجہ سے لوگ شو رومز پر نہیں جاتے۔ لیکن جو رسک ہے کئی دفعہ، خاص طور پہ اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اور گاڑی آپ کے گھر میں کھڑی ہے، خواتین اور بچے ہوتے ہیں، یا کوئی ملازم ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہے، یا ملازم سمجھدار نہیں ہے، یا ہوتا ہی نہیں ملازم، اور آپ ان نون لوگوں کو یہ ویب سائٹس پر ایڈ لگا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ بہت ہی اچھے لوگ اور بہت ہی مہذب اور شریف اور خاندانی لوگ ہی آپ کے پاس آئیں گے، اور کوئی ٹربل میکر آپ کے پاس، کوئی چور، کوئی ڈکیت، کوئی دو نمبر بندہ کوئی ریکی نہیں کرے گھر کے آگے، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب آپ آن لائن ایڈ لگاتے ہیں تو کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آ سکتا ہے، اس میں سیریس بائر بھی ہے اور اینٹی سوشل ایلیمنٹ بھی آ سکتا ہے کہ جو آپ کے گھر کے مکمل ریکی کر کے دیکھ کے چلا جائے گا کہ یہاں پر کس ٹائم پہ کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا ہے، اور آپ سے سنیچنگ بھی ہو سکتی ہے، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس گھر میں گارڈ ہے یا ملازم ہے یا آپ خود موجود ہیں اور آپ گاڑی دکھا رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اگر آپ گاڑی گھر کھڑی کر دیتے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گھر میں خواتین اور بچے ہیں، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گاڑی وہ دکھا دیں گے یا گاڑی وہ اندر سے ان لاک کر دیں گے۔ میں ایک دو دفعہ گاڑی دیکھنے گیا تو اندر سے گاڑی ان لاک کر دی اور گاڑی روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا جی وہ اندر سے ان لاک کر دیں گے، آپ گاڑی دیکھ کے چلے جائیں۔ تو اب گاڑی جو ہے وہ ان لاک ہو جائے تو کسی نے اللہ نہ کرے کوئی ایسا گڑبڑ کرنی ہو تو وہ تو مطلب یہ کہ گاڑی لے کے جا ہی سکتا ہے، یا گاڑی میں کچھ اتار بھی سکتا ہے، یا گاڑی کو کچھ ہاٹ وائر کر کے تو وہ گاڑی کو تار تور لگا کے تو وہ مطلب کہ کوئی فراڈ کر سکتا ہے۔ اور اس لیے میں آپ سے یہ مشورہ آپ کو دوں گا کہ آپ نے جب بھی گاڑی بیچنی ہو تو یہ تمام چیزیں اسیس کریں۔ کیا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آپ رسک میں تو نہیں ڈال رہے گاڑی بیچتے ہوئے، اور اپنی گاڑی کو کیا آپ 1% یا 0.5% کمیشن بچانے کے چکر میں 25 30 40 50 ہزار یا لاکھ روپے بچانے کی خاطر آپ اپنی جان کو یا اپنے مال کو اور اپنے بیوی بچوں کی عزت کو اور ان کو اور اپنے گھر کو اور اپنی گاڑی کو رسک میں تو نہیں ڈال رہے؟ کیا واقعی ایک شو روم والا آپ کا اتنا بڑا نقصان کر سکتا ہے جتنا بڑا نقصان کوئی ایسا بندہ کر سکتا ہے آپ کے گھر میں آ کے کہ جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ شو روم والے جتنا مرضی فراڈ کر لیں لیکن کم از کم آپ کی جان کے لیے خطرہ نہیں کبھی بن سکتے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ شو روم والوں سے گاڑی بیچیں۔ آپ چاہے مجھے طے کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ میں نے عمر بھائی کے ذریعے کبھی گاڑی نہیں بیچنی، تو انشاءاللہ اللہ نے اتنے ہمیں کسٹمرز دیے ہیں کہ ہمارا گزارا چلتا رہے گا۔ یہ ایک مشورہ ہے،
میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں اور اس کو مانے سمجھ کے دیتا ہوں، اور میں نے کبھی بھی اپنی ویڈیوز کو کمرشلائز کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب اس چیز کو آسان سمجھنا شروع ہو گئے کہ جی یہ تو گاڑی بیچنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، جی ایڈ لگائیں گاڑی بک جاتی ہے۔ تو یہ واقعات ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس یہ باتیں آتی ہیں، آپ تک یہ باتیں نہیں آتی کیونکہ ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں کہ یہ آسانی کے اندر کمیشن بچانے کے چکر کے اندر کیسے کیسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ شو روم والا آپ کو اگر کیش دیتا ہے، نقلی نکل آتا ہے، آپ سے جگہ بحث کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کو نقلی پے آرڈر دے کے یا نقلی کیش دے کے گھر سے کوئی نکل جاتا ہے تو کیا آپ اس کو بعد میں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ تو یہ ہیں چند مسائل، اور بھی کافی ساری باتیں ہیں میں آپ سے شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو کے اندر، لیکن آج کے لیے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، کچھ شروع کی ڈسکشن اور انٹروڈکشن کافی لمبا ہو گیا، لیکن آپ امید ہے کہ میں نے کافی سیریس نوٹ پہ بات کی اور آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔